اور یہ کلپ وائرل ہو گیا، یہ چلتا رہے گا، نہ جانے کب تک چلے گا، اور اس کا گناہ اس کے کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ چند دنوں سے ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ ایک شخص سویا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں بآواز بلند، اور وہ سویا ہوا شخص اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ 8-10 آدمی اس کے جنازے کے لیے صف بنا کر اس کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انت ارحم یا رب لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أنا حي يا أنت ارحم يا لا لا أبوك أنا حي أنا حي اور یہ کلپ بعض دیندار لوگ بھی نشر کر رہے ہیں اپنے اپنے پیجز پر، اور اسے ہنسی مذاق میں یہ لکھ رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے، اور حقیقت میں یہ شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑانا ہے۔ نماز جنازہ مرنے کے بعد مسلمان کی پڑھی جاتی ہے اور دعائیں دے کر اسے اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی شعائر ہے، اور کسی زندہ کا یہ جنازہ پڑھنا، اگر یہ مقصد ہنسی ہنسانا ہے تب بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر اسلام کا مذاق اڑانا ہے تو پھر تو معاملہ کفر تک پہنچا ہوا ہے۔ اور اس طرح کے مختلف شکلوں میں مختلف کلپ وائرل ہوتے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک نوجوانوں کی جماعت کو دیکھا جو دریا کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، حالت قیام میں پانی بہہ رہا ہے اور وہ دریا میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ عرصے پہلے یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ نماز شروع ہونے کے بعد کچھ نوجوان ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ امام کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ اس مسئلے پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جائے اور مقصد دین کا مذاق اڑانا یا دین میں عیب جوئی کرنا، نقص نکالنا ہو، تو پھر ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ ارتداد ہے، یہ کفر ہے، یہ وادی اسلام سے وادی کفر میں داخل ہونا ہے۔ اگر مقصد اسلام کی کسی بات کو ٹھٹھا اور مذاق بنانے کے لیے، عیب جوئی اور نقص کے لیے، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانے کے لیے، بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی پردے کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑانا، اگر وہ اس نیت سے یہ فعل کر رہا ہے کہ میں دین کی اس مسئلے کو اور دین کی اس بات کو اس میں نقص پیدا کروں، اس میں نقص نکالوں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ معاملہ اس کو ارتداد تک لے جاتا ہے۔ اور اگر مقصد صرف لوگوں کو ہنسنا ہنسانا ہے، ایسی بات کی جائے، وہ دین کے معاملے پر ہی ایسی بات کی جائے کہ لوگ ہنسیں، تب بھی یہ ناجائز ہے، اور ایسا کرنے والا
خطرناک وادی میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو باتیں بناتا ہے، باتیں کرتا ہے جھوٹی، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کو ہنسائے، اپنی ساتھیوں کو ہنسائے، قوم کے اندر کہہ کے گونجے، مجلس کی رونق بنے، وہ جھوٹے لطیفے، وہ جھوٹی باتیں گھڑ کر ہنسانے کے لیے پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کے لیے یہ لفظ کہا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یہ لفظ دہرا رہے ہیں۔ ایک تو حدیث کی ابتدا میں ہے وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، پھر آپ نے 2 مرتبہ مزید فرمایا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس شریعت کی بات کا مذاق اڑانا، مقصد بھی یہی ہے استہزاء بالدین، مقصد دین کا مذاق اڑانا ہے، دین پہ قائم کرنا ہے، تو پھر اپنی بربادی کا معاملہ قرآن حکیم کی ان آیات کے سامنے رکھ کے اپنی بربادی کا فیصلہ خود کر لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا یہ باتونی، یہ پیٹو، یہ بزدل، کھانے پہ ٹوٹ پڑنے والے، لڑائی میں بزدلی دکھانے والے، بڑی بڑی باتیں بنانے والے، تو ایک صحابی نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور میں تمہاری یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہوں۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا تو جبرائیل پہلے ہی یہ خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، اور قرآن اس کی منظر کشی کیسے کرتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کرو کہ تم نے یہ ساری باتیں کیوں کی، تو ان کا جواب کیا ہوگا اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، دل لگی کے لیے یہ باتیں بنا رہے تھے۔ مالک کا فرمان سنیے اور الفاظ کی شدت پہ غور کیجئے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا وہ اللہ سے، اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ تم نے کس کا مذاق اڑایا؟ صحابہ کے مذاق اڑانے کو مالک نے کیا کہا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، تم نے اللہ کا اور اس کی آیات کا اور اس کے رسول کا مذاق تم اڑاتے ہو، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اب معذرتیں پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گے۔ تو ایسے کلپ بنانے والے اللہ سے ڈر جائیں، ایسی تصویریں اتروانے والے اللہ سے ڈر جائیں۔ اگر تو مقصد آپ کا دین کا مذاق اڑانا ہے تو یہ آپ کو کافر بنا سکتا ہے، اور اگر لوگوں کو ہنسانا ہے جھوٹی بات کی بنیاد پر تو یہ ہنسانا جھوٹی بات کی بنیاد پر کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَيْلٌ لَهُ، ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ بڑا وزنی بھی ہو سکتا ہے گناہوں کے پلڑے میں، اور یہ بڑا وزنی بھی ہو سکتا ہے نیکی کے پلڑے میں۔ ان وسائل کو آپ کس طرح استعمال کر رہے ہو یہ یاد رکھیے۔ جس شخص نے یہ کلپ بنایا اور یہ کلپ وائرل ہو گیا، یہ چلتا رہے گا، نہ جانے کب تک چلے گا، اور اس کا گناہ اس کے کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ اس لیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کلپ، کوئی بھی تصویر بنانے اور شیئر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے اگر یہ اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت محمدیہ کے خلاف ہے، تو جب تک یہ نشر ہوتا رہے گا آپ کا گناہ جاری رہے گا، اور اگر یہ دین کی حمایت میں، دین کی مدد میں، دین کے دفاع میں ہے تو جب تک یہ نشر ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے بھائی، کیا فجر کی نماز کی تلقین کے لیے کتاب و سنت میں کوئی طریقہ نہیں؟ کیا ڈرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث نہیں کہ آپ اس طرح کے
ہنسی مذاق کے کلپ بنائیں اور لوگوں میں شیئر کریں. اسلام بڑا حساس ہے. اپنے گردنوں کو جھکانے کا نام اسلام ہے. مسلم وہ ہے جو اپنی گردن کو خالق و مالک کے حکموں کے سامنے جھکا دے. اپنی طرف سے ایسے کلپ بنانا, ایسی تصویریں بنانا, اس کو نشر کرنا جس میں دین کا مذاق, اسلام کا مذاق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق, تو یہ ہلاکت و بربادی کا دروازہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ایمان پہ قائم اور دائم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.